راجستھان کے ایک علاقے میں ایک ایسا حیران کن فراڈ سامنے آیا جس نے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایک عورت نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جعلی شادیوں کا ایسا جال بچھایا کہ درجنوں بے گناہ مرد اس کا شکار بن گئے۔ یہ عورت خود کو کبھی کاجل چودھری، کبھی سیتا چودھری اور کبھی رینا ٹھاکر کے نام سے متعارف کرواتی تھی۔ ہر نئی جگہ پر وہ نئی شناخت اختیار کرتی تاکہ کوئی اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ایک منظم گروہ بھی کام کرتا تھا جس میں گڈی برمن نامی خاتون سمیت کئی افراد شامل تھے۔ یہ لوگ ایسے مردوں کو نشانہ بناتے تھے جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہوتی یا جو کسی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے ہوتے تھے۔ ایسے افراد کو آسانی سے یقین دلایا جا سکتا تھا کہ ان کے لیے مناسب رشتہ موجود ہے۔ گینگ پہلے لڑکیوں کی تصاویر دکھاتا اور پھر شادی کرانے کے نام پر پیشگی رقم وصول کرتا۔ جب بات طے ہو جاتی تو جلدی شادی کروا دی جاتی۔ شادی کے بعد چند دن تک سب کچھ معمول کے مطابق چلتا تاکہ دولہا اور اس کا خاندان مطمئن رہے، لیکن تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہی دلہن گھر سے غائب ہو جاتی۔ جاتے وقت وہ گھر میں موجود نقد رقم، زیورات اور قیمتی سامان بھی ساتھ لے جاتی۔ جب متاثرہ خاندان اسے تلاش کرتا تو معلوم ہوتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی ہے اور اس کا دیا ہوا نام اور پتہ بھی جعلی تھا۔ کئی لوگ اس دھوکے کا شکار ہوئے، مگر ایک متاثرہ شخص پرکاش چند نے ہمت نہ ہاری اور پولیس سے رابطہ کیا۔ اس کی شکایت پر پولیس نے اس خطرناک گینگ کو پکڑنے کے لیے خصوصی کارروائی شروع کی۔ پولیس نے نہایت ہوشیاری سے منصوبہ بنایا۔ 2 اہلکاروں نے خود کو دولہا ظاہر کیا تاکہ وہ اس گروہ تک پہنچ سکیں۔ ان میں سے ایک اہلکار نے شادی کے خواہشمند شخص کا کردار ادا کرتے ہوئے گینگ سے رابطہ کیا۔ ملاقات طے ہوئی اور جیسے ہی خاتون سامنے آئی، پولیس نے اس کی شناخت کر لی اور موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد جب تفتیش کی گئی تو ایسا انکشاف ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ عورت چند ہی برسوں میں 32 جعلی شادیاں کر چکی تھی اور اپنی 33ویں شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ ہر بار وہ نیا نام، نئی کہانی اور نئی شناخت اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتی رہی۔ تحقیقات سے یہ بھی سامنے آیا کہ یہ کوئی اکیلی عورت نہیں تھی بلکہ ایک پورا منظم نیٹ ورک تھا جو مختلف علاقوں میں یہی فراڈ دہراتا تھا۔ ان کا مقصد صرف معصوم اور مجبور لوگوں کو جذباتی طور پر استعمال کر کے ان سے پیسے اور قیمتی سامان لوٹنا تھا۔ یہ واقعہ ہر اس شخص کے لیے ایک اہم سبق ہے جو شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہو۔ کسی بھی رشتے پر اعتماد کرنے سے پہلے مکمل تحقیق، خاندان کی تصدیق اور قانونی جانچ ضرور کرنی چاہیے۔ جلد بازی یا صرف ظاہری باتوں پر یقین کرنا انسان کو بڑے نقصان سے دوچار کر سکتا ہے۔ اس سچی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دھوکہ صرف کاروبار یا آن لائن دنیا میں ہی نہیں بلکہ رشتوں کے نام پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط، تحقیق اور سمجھداری ہی ایسے فراڈ سے بچنے کا بہترین راستہ ہے۔